جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف پاکستان میں بدترین معاشی بحران ہے، معاشی بحران بھی ایسا کہ آٹے کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور آٹے کی لائنیں بھی ایسی کہ اب تک 10 لوگ آٹا لینے گھر سے گئے تھے اور واپس ان کی لاشیں آئی ہیں۔ 10 جاں بحق ہو چکے ہیں ان آٹا لائنوں میں۔ ایک طرف پاکستان میں بدترین آئینی بحران ہے، 2 صوبوں کا الیکشن، پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن معمہ بن چکا ہے، مسئلہ بن چکا ہے، بلکہ مسئلہ کشمیر بن چکا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، مگر انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ایک طرف پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں ہے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شہادت ہو رہی ہے، کہیں دھماکہ کہیں فائرنگ۔ ایک طرف بدترین سیاسی بحران ہے، نفرت زدہ اور تقسیم ایسی کہ گھر گھر تقسیم ہو چکا ہے، گلی گلی تقسیم ہو چکا ہے، محلہ محلہ تقسیم ہو چکا ہے، شہر شہر تقسیم ہو چکا ہے، اور نفرت اور تقسیم ایسی ہے، سیاست اس جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان فتنہ ہے، فسادی ہے، دہشت گرد ہے، اور رانا ثناء صاحب تو بات ہی ختم کر چکے ہیں، دل کی بات زبان پہ لے آئے ہیں کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، یا یہ قتل ہوگا یا ہم قتل ہوں گے، یا اس کا وجود رہے گا یا ہمارا وجود رہے گا۔ ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری طرف عمران خان اور تحریک انصاف پر 200 سے زیادہ مقدمے ہو چکے ہیں۔ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان پر 150 سے زیادہ مقدمے ہو چکے ہیں۔ بہت سارے مقدمے مضحکہ خیز ہیں، بچگانہ ہیں، بہت سارے مقدمے جعلی ہیں، نقلی ہیں، من گھڑت ہیں، بہت سارے مقدمے ایسے ہیں کہ جو ختم ہو جائیں گے، جب عدالتوں میں چلیں گے تو اڑ جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ مقدمے ایسے ہیں جو عمران خان کی سیاست کے لیے اور آئندہ سیاست کے لیے بڑی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں عمران خان نااہل ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان مقدموں میں عمران خان کو سزا ہو جائے، ہو سکتا ہے ان مقدموں سے عمران خان بری ہو جائیں، مگر یہ پل صراط عمران خان کو عبور کرنا ہوں گے۔ ان مقدموں میں ایک ان پہ ہے ممنوعہ فنڈنگ مقدمہ، ان کی پارٹی کو جو فنڈز ملے تھے اس حوالے سے، جو باہر فنڈز ملے تھے خلاف آئین، خلاف قانون۔ دوسرا مقدمہ ہے سیتا وائٹ مقدمہ، یہ مقدمہ بھی بڑا عجیب مقدمہ ہے۔ عمران خان 2002 سے لے کر اب تک، یہ 2002 کا مقدمہ ہے، کئی مرتبہ عدالتوں نے مسترد کر دیا، اور 2002 کے بعد سے اب تک عمران خان 3 مرتبہ MNA بن چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مگر یہ مقدمہ سامنے نہیں آیا۔ اور جو ہی عمران خان اس نظام کی لیفٹ سائڈ پہ گئے ہیں، یعنی نظام کی دوسری طرف گئے ہیں، تو یہ مقدمہ پھر سے جاگ گیا ہے، اور یہ مقدمہ بھی بڑا سنجیدہ نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو مخالف فریق جو ہے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ جائے گا۔ اگر عمران خان کے خلاف مقدمہ آتا ہے یا فیصلہ آتا ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس مقدمے میں، تو پھر عمران خان سپریم کورٹ جائیں گے۔ یہ مقدمہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ اس میں الزام ہے عمران خان پر کہ انہوں نے اپنی بیٹی، جو ان کی بیٹی ہے سیتا وائٹ سے جو بیٹی ہوئی، اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اپنے کاغذات نامزدگی میں، یعنی جو الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کراتے ہیں MNA بنتے ہوئے یا MNA کا الیکشن لڑتے ہوئے، تو ان میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی ایک بیٹی ہے اور وہ ڈکلیئر نہیں کی، تو عمران خان نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس مقدمے میں جیسا بتایا دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ دوسرا مقدمہ ہے، تیسرا بلکہ، پہلا ممنوعہ فنڈنگ، دوسرا سیتا وائٹ، اور تیسرا مقدمہ ہے توشہ خانہ مقدمہ۔ اس میں عمران خان صاحب کا ایک اخلاقی پہلو ہے، اور اخلاقی پہلو میں وہ فیل ہوئے ہیں۔ اخلاقی پہلو یہ تھا کہ 22 سال انہوں نے ہمیں بتایا کہ تحفے جو ہوتے ہیں، توشہ خانہ سے تحفے جو غیر ملکی حکمران ہمارے حکمرانوں کو، پاکستانی حکمرانوں کو دوروں کے دوران تحفے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی حکمران سعودی عرب جاتا ہے تو سعودی حکمران جب وہ ہمارے حکمران کو تحفے دیتے ہیں تو وہ تحفے واپس آتے ہیں، توشہ خانہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔
عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ تحفے حکمرانوں کو نہیں لینے چاہیے، یہ حکومتوں کی ملکیت ہوتے ہیں، ملک کی ملکیت ہوتے ہیں، اور یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بتایا یہ تحفے نہیں لینے چاہیے، اور جب نواز شریف صاحب نے تحفے چھپائے تو عمران خان صاحب کا دوسرا سٹانس تھا، موقف تھا کہ تحفے چھپانے نہیں چاہیے، اور پھر تحفے بیچنا تو بہت اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان یہ سب بدلنے آئے تھے۔ عمران خان کو اگر آصف علی زرداری کے مقابلے میں کھڑا کریں، یا نواز شریف کے مقابلے میں کھڑا کریں، یا شہباز شریف کے مقابلے میں کھڑا کریں، تو ایک طرح سے کھڑا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان یہ سب کچھ بدلنے آئے تھے۔ لہٰذا یہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا مقدمہ ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے 150 کے قریب تحفے لیے، تو اس میں سے تحفے چھپائے بھی پھر، اور پھر تحفے بیچے بھی۔ اب یہ کیس نیب کے پاس ہے، اور نیب نے عمران خان کو 12 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ بھجوایا ہے۔ عمران خان نیب کے ان نوٹس جو بھجوایا تھا نیب نے عمران خان کو، بشرا بی بی کو اور باقی ساروں کو کہ آپ پیش ہوں نیب میں، وہ نوٹس، اس نوٹس کے خلاف عمران خان ہائی کورٹ چلے گئے ہیں۔ تو نیب نے ہائی کورٹ میں بھی یہ سوال نامہ جمع کروایا ہے، 12 سوالوں پر مشتمل یہ سوال نامہ ہے۔ یہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے جن پیسوں سے تحفے خریدے وہ ان کے حق حلال کے پیسے نہیں تھے، تو پھر بھی عمران خان پر نااہلی کی تلوار لٹکے گی۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے تحفے جو بیچے اس کی اصل قیمت نہیں بتائی، یا کہ اصل میں کتنے کے تحفے بیچے، اور تحفے بیچ کر جو بینک ٹرانزیکشنز یا کوئی بھی رسید نہ دے سکے، تو اس پہ بھی عمران خان کے خلاف عمران خان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو 12 سوال جو نیب نے بھجوائے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا سوال عمران خان سے ہے کہ آپ نے کتنے تحفے لیے بحیثیت وزیر اعظم، دوسرا ہے کہ ان کی رسیدیں کہاں ہیں، تیسرا ہے کہ کتنے تحفے بیچے، چوتھا ہے کہ تحفے خود بیچے یا کوئی مڈل مین تھا، یعنی یا مڈل مین یا وومن کا لفظ انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ ایک الزام لگ رہا ہے عمران خان پر کہ عمران خان کی گھڑی جو ایک بہت قیمتی گھڑی تھی وہ فرح گوگی نے دبئی میں بیچی تھی۔ اس کے علاوہ ہے کہ عمران خان پہ ہے کہ وہ جو تحفے آپ نے بیچے اس کی رقم جو ہے وہ کیش کی صورت میں لی یا بینک ٹرانزیکشن کی صورت میں۔ اس کے علاوہ سوال ہے کہ تحفے کس کس کو بیچے۔ اس کے علاوہ سوال ہے کہ تحفے جو بیچے ہیں تمام تحفوں کی تفصیل دیں، اور جتنے بیچے ہیں ان کی تفصیل دیں، اور جو تحفے بیچے ہیں ان کی سے جو حاصل ہوئی رقم ہے اس کی تفصیل دیں۔ 12 سوال ہیں جن میں امپورٹنٹ یہ چند سوال ہیں۔ تو یہ ان سوالوں کا عمران خان کو اب جواب دینا ہوگا۔ یہاں ایک بات ضرور ہے کہ جہاں عمران خان یہ اپنے توشہ خانہ کا سوالوں کے جواب دیں گے اور انہیں دینے چاہیے، وہاں باقی سارے لوگوں کا جو تحفے ہیں یا توشہ خانہ سے انہوں نے تحفے لیے ہیں وہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ چھوڑ دیجئے جو بے نظیر بھٹو نے نیکلس لیا تھا اور وہ نیکلس کس سے گفٹ لیا تھا اور اس کی منی ٹریل کہاں ہیں وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ سرے محل کی منی ٹریل نہیں دی، سرے محل لیا اور بیچ گئے، زرداری صاحب لیا، جب خبر لیک ہوئی تو کہا یہ میرا نہیں ہے اور پھر خود ہی بیچ دیا، اسے بھی چھوڑ دیں۔ ایون فیلڈ نواز شریف نہیں دے سکے منی ٹریل، سپریم کورٹ تک پوچھتی رہی، جے آئی ٹی پوچھتی رہی کہ پیسہ آیا کہاں سے، پیسہ کمایا کہاں سے، پیسہ لندن بھجوایا کیسے، اور لندن میں فلیٹس خریدے کیسے، کوئی منی ٹریل دے دیں، کوئی رسید دے دیں، نہیں دے سکے۔ ٹی ٹی سکینڈل جو ہاؤس آف شہباز شریف کا ہے اس میں بھی نہیں دے سکے یہ کوئی رسید، کہ ان لوگوں نے آپ کو دبئی اور لندن سے کاغذات بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو دبئی اور لندن سے پیسے بھجوائے جن لوگوں کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے، انہوں نے دبئی یا لندن جانا کیا تھا، پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے، تو وہ بھی نہیں دے سکے۔ یعنی نیکلس والا نہیں دے سکے، بے نظیر بھٹو صاحبہ، زرداری صاحب نہیں دے سکے، سرے محل کی
اور نواز شریف صاحب نہیں دے سکے. ایون فیلڈ کی فلیٹس کی منی ٹریل اور ٹی ٹی اسکینڈل کا کوئی جواب نہیں تھا شہباز شریف کے پاس. شہباز شریف سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے بیٹوں سے پوچھیں, بیٹوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے شہباز شریف یعنی ابو سے پوچھیں, ابو سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اہل خانہ سے پوچھیں, اہل خانہ سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے بچوں سے پوچھیں یعنی بال سمیع اللہ کے پاس کلیم اللہ, اور پھر بالآخر یہ اقتدار میں آ گئے. اور جو اقتدار میں آتا ہے اس کے کیس کہاں اس ملک میں سامنے آ پاتے ہیں یا چل پاتے ہیں. اس کے علاوہ 40 ارب کا جو جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کا آصف علی زرداری کا تھا وہ بھی کھو کھاتے چلا گیا نیب ترمیم کے بعد. اس کے علاوہ اچھا یہ سارے چھوڑیں, نیکلس چھوڑیں, سرے محل چھوڑیں, ایون فیلڈ چھوڑیں, ٹی ٹی اسکینڈل چھوڑیں, 40 ارب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ چھوڑیں, 1100 جو عرب کے میگا کرپشن سکینڈل انہوں نے بخشوائے ہیں نیب ترمیم کر کے وہ بھی چھوڑیں. اور اس کا آخری ابھی ایک فیصلہ ہے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو نیب ترمیم سے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان دونوں بھائی مستفید ہوئے اور احتساب عدالت نے ریفرنس واپس نیب کو بھیج دیا کہ اب نیب ترمیم کے بعد یہ ہم نہیں سن سکتے. یہ 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈل بھی چھوڑ دیجیے. میرا سوال یہاں یہ ہے عمران خان اپنے توشہ خانہ اپنے تحفوں کا جواب دے رہا ہے تو 20 سالہ صرف 20 سالہ جو توشہ خانہ ریکارڈ پبلک ہوا ہے اس میں 4000 تحفوں کا ریکارڈ ہے اور 1200 گھڑیوں کا ریکارڈ ہے اور 10 وزیر اعظم اور 4 صدور کا اس میں ریکارڈ ہے, وزراء, بیوروکریٹس اور فوجی افسر اس کے علاوہ ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 150 تحفوں کا اگر عمران خان حساب دے رہا ہے تو یہ 4000 تحفوں کا باقی حکمران کیوں نہیں حساب دے رہے, ان سے کیوں نہیں کوئی نیب پوچھ رہا ہے, فیہ پوچھ رہا. اگر 7 گھڑیوں کا عمران خان دے رہا ہے تو 1200 گھڑیوں کا حساب باقی کیوں نہیں دے رہے. اور اس کے علاوہ عمران خان کی 7 گھڑیاں ہیں, نواز شریف صاحب نے 11 گھڑیاں لی تھی توشہ خانہ سے, زرداری صاحب نے 10 گھڑیاں لی تھی توشہ خانہ سے, اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے 5 گھڑیاں لی تھی توشہ خانہ سے, شاہد خاقان عباسی نے 13 گھڑیاں لی تھی توشہ خانہ سے, اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے 4 گھڑیاں, شہباز شریف نے 2 گھڑیاں, بلاول بھٹو نے 2 گھڑیاں. تو اگر عمران خان 7 گھڑیوں کا حساب دے رہا ہے تو یہ سارے لوگ کیوں نہیں اپنی گھڑیوں کا حساب دے رہے. اگر عمران خان 14 کروڑ کے تحفوں کا حساب دے رہا ہے تو 23 کروڑ کے تحفوں کا شاہد خاقان عباسی کیوں حساب نہیں دے رہا, 13 کروڑ تحفوں کا زرداری صاحب کیوں نہیں حساب دے رہے, 9 کروڑ کے تحفوں کا نواز شریف اینڈ فیملی کیوں حساب نہیں دے رہے. تو عمران خان سے بھی حساب لیں توشہ خانہ کا, مگر شاہد خاقان عباسی بھی حساب دیں, زرداری صاحب بھی حساب دیں, نواز شریف بھی حساب دیں, شہباز شریف بھی حساب دیں, بلاول بھی حساب دیں, خواجہ آصف بھی حساب دیں, اور بیڈ شیٹ تک لے جانے والے اسحاق ڈار بھی حساب دیں. عمران خان کی 7 گھڑیاں اہم ہیں تو 13 گھڑیاں شاہد خاقان عباسی کی کیوں اہم نہیں جو توشہ خانہ سے لے گئے. عمران خان کی 7 گھڑیاں اگر ان کا چرچا ہے تو 11 گھڑیاں نواز شریف کا کیوں چرچا نہیں ہے. عمران خان کی 7 گھڑیوں کا اگر نیب نوٹس بھیج رہا ہے تو زرداری صاحب کی 10 گھڑیوں کا کیوں نوٹس نہیں بھیج رہا, اس طرح باقی ساروں کا. اور عمران خان کے 14 کروڑ کے تحفے اگر ان کا حساب لیا جا رہا ہے تو شاہد خاقان عباسی کے 23 کروڑ, زرداری صاحب کے 13 کروڑ, نواز شریف کے 9 کروڑ تحفوں کا حساب کون لے گا. تو کہنے کا مقصد بتانے کا مقصد 2 تھے. یہ جو ویلاگ ہے یا یہ جو گفتگو ہے اس کا بتانے کا مقصد 2 تھے کہ ایک طرف یہ سارے بحران جاری ہیں, معاشی بحران, آئینی بحران, سیاسی بحران, دہشت گردی بحران اور الیکشن 2 صوبوں کا بحران یہ جاری ہے. دوسری طرف یہ کیسز بھی جاری ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک طرف اگر یہ سارا معاملہ ہے, دوسرا طرف یہ ہے. اور اگر عمران خان یہ اپنے توشہ خانہ کا حساب دے رہا ہے تو باقی کیوں نہیں دے رہے, باقیوں سے کیوں نہیں لیا جا رہا. ہر قانون 2 نہیں ہو سکتے, نظام 2 نہیں ہو سکتے. اگر ایک سے حساب لیا جا رہا ہے تو باقیوں سے بھی حساب لیں. اگر ایک کو نوٹس جا رہے ہیں تو باقیوں کو بھی نوٹس جانے چاہیے. اگر ایک پر نیب ایکٹیو ہے تو باقیوں پر بھی نیب کو ایکٹیو ہونا چاہیے. تو ان سارے کیسوں کا آپ کو بعد میں بتائیں گے اور آگے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. یہ بھی بتاؤں گا کہ مریم نواز نے ایک گاڑی
جو حکمران نے ایک دی تھی، UAE حکمران نے گاڑی، وہ کہاں لے گئیں اس گاڑی کو. یہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں کہ زرداری صاحب نے 2 امپورٹڈ بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی تھیں چین سے، اور اس میں کیا کیا جعل سازی کی. یہ بھی بتاؤں گا کہ نواز شریف نے کیا کیا تحفے لیے، شاہد خاقان عباسی نے کیا کیا تحفے لیے، اور زرداری صاحب نے جو تحفے لیے ان کی قیمت مردہ آدمی نے ادا کی. کس نے؟ مردہ آدمی نے. ادریس نامی جو ایک شخص تھا جس نے زرداری صاحب کی مبینہ طور پر چین سے 2 جو امپورٹڈ میتسوبشی گاڑیاں 2 بلٹ پروف منگوائی تھیں، ان کی ڈیوٹی بھری تھی ادریس نامی شخص نے. جب JIT 40 ارب جعلی منی لانڈرنگ والی JIT پہنچی ادریس کے گھر تحقیقات کرتے ہوئے، تو جس ڈیٹ کو ادریس نے ڈیوٹی بھری تھی اس ڈیٹ سے 2 سال پہلے ادریس فوت ہو چکا تھا. یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، مگر کہنے کا مقصد آپ کو بتانے کا تھا کہ ایک طرف یہ سارا معاملے چل رہے ہیں ملک میں، دوسری طرف عمران خان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں، اور ان میں سے 3 کیسز بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر عمران خان سارا کچھ اپنا حساب کتاب دے رہا ہے تو باقی کیوں نہیں دے رہے؟ باقیوں کے یہ راجواڑہ ہے، باقی سارے قانون سے بالا تر ہیں. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.